ہم بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے اللہ کا آپ کی؟ شکر بھائی جان، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ کیا معاملہ بن گیا بھائی؟ کوئی نہیں بھائی جان، بس یہ جو آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں، احساس کمپنی کے شکار ہیں لوگ، اور ڈپریشن انگزائٹی کے مسئلے چل رہے ہیں، ان کا بھائی جان کیا آپ کے سامنے کیا حل ہے؟ ابراہیم بھائی ان چیزوں کے صرف دو حل ہیں اور اچھا بہت آسان ہے۔ اچھا۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، ہوں پھر حسد اور کینہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھا ہوا ہے، اور پھر نا امیدی بھی ایک اس معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جی یار ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بالکل، وہ تو اللہ کرنا کا ہم نے چاہیے۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ جب جو چیز ہمارے پاس ہے ہوں اس پہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ آپ ہوں کے پاس الحمدللہ گاڑی ہے، ہوں آپ نے اب آپ کے پاس سیوک ہے تو آپ نے یہ رینج روور یا V8 والے کو نہیں دیکھنا، ہوں آپ نے دیکھنا مہران والے کو، ہوں اور مہران والے نے دیکھنا ہے اسکوٹر والے کو، ہوں اسکوٹر والے نے دیکھنا ہے اپنا سائیکل والے کو، سائیکل والے نے دیکھنا ہے پیدل والے کو کہ یار اللہ پاک شکر اللہ دا کہ میرے کو اسکوٹر ہے، یار یہ کو سائیکل ہے، سائیکل والا دیکھے گا جب پیدل والے نو تے بھائی جان وہ پیدل والا بھی شکر ادا کرے۔ اب کہیں گے یار پیدل نہ لگے گا، میرے پاس تو نہ بائک ہے نہ موٹر سائیکل، میں کیا؟ بھائی جان وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا کہ جو دو ٹانگیں ہیں اللہ پاک نے دی ہیں، سلامت ہیں۔ یہ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھائی 2 کروڑ روپیہ لے لے تو میرے 2 ٹنگا پڑھ کے دے دے، تسی دے دیو گے؟ بالکل تے نہیں۔ بھائی جان یعنی کہ 2 کروڑ کی 5 کروڑ دی ہوئی تسی دو گے، مطلب یہ کروڑوں کی آئٹم تو اللہ پاک نے ہم کو فری دے دی ہے۔ بالکل ایسے تو ہی۔ انہی چیزوں کا پھر گھر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کو ایک فیملی سسٹم اللہ پاک نے دیا ہے۔ فیملی سسٹم کیوں بنایا؟ مطلب اللہ پاک چاہتا اکیلے اکیلے بندوں کو پیدا کر دیتا، وہ اس لیے دیا تاکہ فیملی سسٹم میں لوگ جڑ کے رہیں، آپس میں محبت کریں اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک فیملی سسٹم چلے۔ اور یہ جو نا امیدی ہے، نا امیدی ویسے بھی کفر ہے، نا امیدی سے بچیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب یہ چیزیں آپ کریں گے آپ کو نہ ڈپریشن ہوگا، بالکل نہ انزائٹی ہوگی، نہ آپ میں حسد پیدا ہوگا، نہ کینہ پیدا ہوگا، اور اس ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ پھر جو مین معاشرے میں ہمارے جو مسئلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آج میرے پاس ہے نا 1000 روپیہ فار ایگزامپل، یا 10,000 ہو یا 5,000 ہو، تو میں کہوں گا کہ یار میرے کو لکھ روپیہ ہوندہ نا تو میں فلانا بندہ کوئی میرے کو آنا نا سوالی تو میں وہ دی پھر مدد کر دینی سی۔ لیکن بھائی میں اگر اس 10,000 میں سے 5,000 میں سے 500 روپیہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں تو وہ تو استطاعت مجھے ہے نا، تو وہ مجھے کرنی چاہیے، یہ سوچ کے کہ یار جب میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں۔ جو مجبور شخص آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو مجبوری دریافت کرے، اللہ پاک نے ہو سکتا ہے اس کا رزق آپ کے وسیلے سے اسے دینا ہو، تو یار اس کا رزق آپ نہ روکیں، اگر آپ اسے ڈلیور کریں گے تو آپ کو بھی ملے گا۔ کوئی مجبور شخص، کوئی پریشان حال اگر آپ سے آ کے اپنی پریشانی دریافت کرتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو کسی کی پریشانی کو دیکھ کے کہ یار یہ پریشانی میں مجبوری میں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہوتا ہے اس کہتا ہے مجبوری ہے جی گڈی بیچنی ہے، تو بندے آندے نے ٹھیک ہے کنے گڈی ہوئے 20 لاکھ دی، تو بندے آندے نے جی میں تو 17 نیٹ کیش دیاں گا، نہیں اب پتہ بھی ہے 20 لاکھ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی پراپرٹی آ جاتی ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے جی باہر جانا ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا اس کے ساتھ، تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی پراپرٹی ہو کروڑ پہ کی، وہ کہتے ہیں بھائی اسی تو 50 لاکھ دیں گے، مطلب وہ ہم مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر کوئی عورت آ جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ عورت کو ہم ہمیشہ ایک غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور عورت آ جائے کو مجبوری دریافت کر دے تو ہم تو اپنی مطلب حوث کے پجاری بن کے تو ہم اس کے کہتے ہیں کہ چلو ہماری کو سیٹسفیکشن نہیں کرے گی تو پھر اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے۔ اس چیز سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ جب ہم اس چیز سے نکل آئیں گے، اسی پہ ایک پوئٹری ہے، ایک شاعر نے بڑا خوب اس چیز کو نا پرو دیا ہے کہ کوئی مجبور شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ وہ یہ ہے کہ سہمی سہمی نگاہیں جھکائے ہوئے، منہ میں آنچل کا کونا دبائے ہوئے، آدھی جاگی ہوئی آدھی سوئی ہوئی، رات بھر کی تھی لگتا وہ روئی ہوئی، ہولے ہولے قدم کو بڑھاتے ہوئے آ گئی پاس میرے لجاتے ہوئے، پھر مجھے آپ بیتی سنانے لگی، اپنے دامن میں آنسو سجانے لگی۔ لڑکی شاعر سے کہتی ہے وقت مشکل ہے کوئی سہارا نہیں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کنارہ نہیں، میرے جیون میں کوئی سویرا نہیں، دور ہو جائے یہ وہ اندھیرا نہیں، نہ ہے اپنا نہ کوئی مددگار ہے، ایک ماں ہے جو برسوں سے بیمار ہے، ایک پیسہ نہیں ہے دوا کے لیے، کچھ مدد کر دو میری خدا کے لیے، ورنہ مجھ پہ قیامت گزر جائے گی، میری بیمار ماں آج مر جائے گی۔
اگر شاعر وہ اسی سوچ کا، ہوس کی سوچ کا پجاری ہوتا ہے، خبیث، وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے جگ کی ستائی ہوئی اور میرے در پہ ہے آج آئی ہوئی، مال اس کے لیے دام ہو جائے گا، بات بن جائے گی، کام ہو جائے گا، تھی یہ جب کشمکش بات کیسے کروں، اس سے اظہار جذبات کیسے کروں، آنکھوں آنکھوں میں میرا وزن تول کر اس نے چونکا دیا مجھ کو یہ بول کر، کام اب مجھ پہ کوئی بھی بھاری نہیں، میری عصمت مجھے ماں سے پیاری نہیں، جو نہ کہنا تھا وہ کہہ کے رونے لگی، اپنے اشکوں میں مجھ کو ڈبونے لگی، نظر ثانی جو کی اس کے حالات پر، اوس سی پڑ گئی میرے جذبات پر، سر جھکائے ندامت سے آگے بڑھا، رکھ کے ہاتھ اس کے شانے پہ میں نے کہا، مال و زر کا میرے گھر میں انبار ہے، لے لے دولت تجھے جتنی درکار ہے، تیری پاکیزگی ہو مبارک تجھے، تیری دوشیدگی ہو مبارک تجھے، لب پہ حرف غلط پھر نہ لانا کبھی، میں برا ہوں میرے گھر نہ آنا کبھی۔ تو یار یہ چیزیں ہمیں جب اپنے آپ سے ابراہیم بھائی نکال دیں گے، اس معاشرے کو ہم ٹھیک کریں گے، ہم اپنا پہلا قدم اٹھائیں گے، تو ہمیشہ جب ایک آپ قدم اٹھائیں گے آپ کے ساتھ اکیلے ہوں گے، کچھ عرصے بعد آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ جب معاشرے میں نکلتے ہیں لوگ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ایک ایسا رول ماڈل بننا چاہیے کہ دنیا آپ سے سیکھے اور دنیا کی درستی میں آپ کوئی ایک قدم اٹھائیں۔